जैसे ही कॉरपोरेट सेक्टर बहरिया टाउन कराची में इंक्रीज होगा, लोग यहाँ पे नए ऑफिस कॉरपोरेट सेक्टर से मुतलका जितने भी यहाँ पे ओपन होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो बहरिया टाउन कराची की आबादी दिन ब दिन मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने अभी बात की कि 12 से 15 लाख की पॉपुलेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची में बाय द ईयर ऑफ 2030, यानी 2030 तक अच्छी खासी पॉपुलेशन इंशाल्लाह ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी होगी। और इससे पहले मैंने ये भी बात की कि 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कराची सिटी अगर यहाँ बहरिया टाउन कराची में समा जाए तो बहरिया टाउन कराची शायद ये कम पड़ जाएगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब तो खैर BTK 2 यानी बहरिया टाउन कराची 2 की भी जो है वो तैयारियां हो रही हैं और वहाँ की भी बुकिंग्स वगैरह हुई हैं। खैर वो फासला काफ़ी ज़्यादा है और आगे, लेकिन जब इंटरचेंज बन जाएगा और पॉपुलेशन इसी तरफ बढ़ रही है तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें भी किसी वक्त में जाके, है तो लॉन्ग टर्म लेकिन किसी वक्त में जाके वो भी बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। अभी जिस तरह से मैंने कहा कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग मॉल्स और फूड स्ट्रीट्स, मेडिकल सेंटर्स, बैंकिंग सेक्टर हो, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, इंस्टीट्यूशनल जोन हो, ये सारी की सारी चीज़ें आबाद होना शुरू हो जाती हैं। तो जब इंसानों की आबादी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी ज़रूरियात से मुतल्लिक़ हर तरह का काम यहाँ पे होगा, वो होलसेल मार्केट्स हों या रिटेलर मार्केट्स हों या किसी भी तरह का जो डेली बेसिस पे डे टू डे का कोई कारोबार हो, छोटा बड़ा, हर तरह से फूड इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो करेगी। और गारमेंट्स हो, शूज़ हों या कोई भी यानी जो ब्रांड्स हैं वो सब के सब लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। और मेन जना एवेन्यू इसी तरह से आपको कलरफुल और वेल ऑक्यूपाइड इंशाल्लाह नज़र आएगा, क्योंकि कराची शहर में या पूरे पाकिस्तान में जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वो लोग ख्वाहिश करेंगे कि हम लोग बहरिया टाउन कराची के मेन जना एवेन्यू के ऊपर हमारा कोई ना कोई डिस्प्ले सेंटर हो। ठीक है, तो ये जितने भी शोरूम्स हैं जो आज हमें काफ़ी कम प्राइस में मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बाय द ईयर ऑफ 2030 ये बड़े आराम से अच्छे खासे ROI अर्न कर चुके होंगे, अच्छा खासा कैपिटल गेन ये हासिल कर चुके होंगे। तो मैं ये समझता हूँ हर जगह पे अप्रिसिएशन भी होगी। और फिर इसी के साथ साथ बहरिया टाउन में देखें जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, इनमें से कोई 3-4 शॉपिंग मॉल्स तो ऐसे हैं जो हमें नज़र आ रहा है कि 2030 तक ये इससे पहले पहले वो आबाद हो चुके होंगे और एक्टिव होंगे, जिसमें डॉल्चे मॉल है, AQ मॉल एंड रेजिडेंसी का जो शॉपिंग मॉल का एरिया है, इसी तरह डोमिनियन शॉपिंग मॉल का एरिया। ये वो शॉपिंग मॉल्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में उस वक्त तक एक्टिव हो चुके होंगे, आबाद होंगे, और जहाँ पे अच्छा खासा फुटफॉल या पब्लिक का आना जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वो बिल्डिंग्स हैं जिस पे अभी भी दिन रात एक करके लोग काम कर रहे हैं। और इससे पहले ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग या पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और इसके ऊपर लोग काफ़ी एफर्ट भी कर रहे हैं। मैंने फूड स्ट्रीट्स की बात की, फूड कोर्ट्स की बात की, जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें ऑब्वियसली फूड कोर्ट्स एक्टिव होंगे। और फूड स्ट्रीट यहाँ डोमिनियन फूड स्ट्रीट 1, डोमिनियन फूड स्ट्रीट 2 के नाम से ये हॉस्पिटल कमर्शियल में और इसी के गिरदनवा में काफ़ी एक्टिव चीज़ें बनी हैं और लोग यहाँ पर आना भी शुरू हो गए। इसी से साथ साथ मैं बताता चलूँ, यहाँ कबाबजीज़ या फूड चेन वगैरह यहाँ आना शुरू हो गई हैं। लोगों की सिटिंग, पहले बहरिया टाउन की तरफ से भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी कि हम लोग 11 बजे या 12 बजे के बाद इस तरह से रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेस ओपन नहीं होने देंगे, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैनेजमेंट ने इन चीज़ों को समझा तो फिर अप्रिशिएट किया कि कराची का जैसा क्लाइमेट है, जैसा वेदर है, और फिर जो लोगों का मिजाज जैसा है कि जो लेट नाइट बाहर स्टे करते हैं या आउटिंग्स करते हैं और फिर हैंग आउट और सिटिंग्स इस तरह से ओपन स्पेस पे चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल किया बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने अपने उन कस्टमर्स के लिए जो लोग अपना कारोबार करना चाह रहे थे, यानी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ अपनी लेके आए, तो फिर ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई। अब मज़ीद भी जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स वगैरह की अप्रूवल पहले नहीं थी, अब मेरा ख्याल है कि कुछ बायलॉज होंगे, पॉलिसीज़ होंगी, रेस्ट्रिक्शंस होंगी, लेकिन अप्रूवल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह जब आगे लोग इस तरह से काम कर रहे होंगे। और अभी जितनी भी तकरीबन 1200-1500 बिल्डिंग्स आप लोगों को मैंने ग्रे स्ट्रक्चर में या एक हद तक बताई, इसमें मेंशन किया कि इतनी बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, एक तो बिल्डिंग्स की तादाद मज़ीद बढ़ेगी और फिर ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं ये फिनिशिंग फॉर्म में कंप्लीट होके हमारे सामने आ जाएंगी, जिससे हम लोग
اچھے ریزلٹس لے سکتے ہیں. ان کے آؤٹ کمس ہمارے سامنے آ رہے ہوں گے کہ اپارٹمنٹس میں ریزیڈینشیل میں کون سی بلڈنگ کتنی بہتر ہے, کون سی کتنی فیسلٹیز دے رہی ہے, اور کمرشل میں بھی اسی طرح سے کون سی بلڈنگ کتنی زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, کس میں کیا ایکسٹرا یا ایڈیشنل چیزیں آفر کی جا رہی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری اس وقت تک ڈیفائن ہو چکی ہوں گی. پھر اس کے بعد یعنی جناح ایونیو کا ایریا ہو گیا, مڈ وے کمرشل جو کہ بیزیسٹ کمرشل ہب کہلاتا ہے, اور اسی طرح اولڈ کمرشل کا ایریا, پھر اس کے بعد اور بھی کافی نئے کمرشل جو زون ہیں وہ بحریہ ٹاؤن ایکسپلور کر رہا ہے, اور پھر نئے انشاءاللہ یہ لانچ بھی ہوں گے. ڈانسنگ فاؤنٹین کا ایریا, گرینڈ مسجد کا ایریا, یہ بھی 2030 تک اوبیسلی ایک پبلک آئیکونک بلڈنگز ہیں, یعنی آئیکن بن چکے ہیں. تو یہ اس وقت تک بھی کافی اچھے انداز میں اچھا فٹ فال, اچھی اٹینشنز یہ لے چکی ہوں گی. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ مسجد جو کہ ابھی فنیشنگ فارم میں نہیں ہے, لوگ اندر جا کے وزٹ نہیں کر سکتے, لیکن جتنی بھی بن گئی ہے ایک اتنی خوبصورت اور ویل ہائٹڈ لوکیشن پر ہے کہ دور دراز سے یہ نظر آتی ہے. جس طرح سے ایک وقت تھا جب لوگ کراچی شہر میں جاتے ہیں اور مزار قائد کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کراچی شہر آ گیا, اور یہ ایک آئیکونک پکچر یا آئیکونک بلڈنگ کے طور پہ یا یادگار کے طور پہ یہ چیز سمجھی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی کافی بلڈنگز ہیں جن کو سٹی سے منسوب کیا جاتا ہے. جس طرح اگر فیصل مسجد کا ہم ذکر کریں تو اسلام آباد شہر کا ذکر ہو جاتا ہے, بادشاہی مسجد کا ذکر کریں تو اسی طرح سے لاہور کا ذکر آ جاتا ہے. تو اسی طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں جب بحریہ ٹاؤن کا تو ذکر ہوگا ہی ہوگا, جب یہاں بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ مسجد کا نام آئے گا تو پھر اسی سے اس طرح کا آئیکن بنے گا کہ کراچی شہر کا تذکرہ ہوا کرے گا اس کے ساتھ. کیونکہ کراچی ایک وقت میں روشنیوں کا شہر تھا, لیکن بحریہ ٹاؤن آج بھی روشنیوں کا شہر ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹائٹل بحریہ ٹاؤن کو جاتا ہے. اور بحریہ ٹاؤن آج میں سمجھتا ہوں صرف بحریہ ٹاؤن نہیں ہے, اٹس نیو کراچی, اور یہ کمپلیٹ سٹی ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. جس طرح میں نے ویڈیو بھی شروع میں بتایا کہ میرے اندازے کے مطابق کسی بھی ایک نئے شہر کو مکمل طور پہ بھرپور طریقے سے آباد ہونے میں 25 سے 30 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. تو آج بحریہ ٹاؤن کو بنے ہوئے میرا خیال ہے کہ 10 سال ہوئے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوئے. ابھی تو کافی ٹائم ریکوائرڈ ہے, ابھی تو سمجھ لیں انمیچور سٹی ہے, تو ان چیزوں کو میچور ہوتے ہوئے وقت لگے گا, اور انشاءاللہ کافی پازیٹیو چیزیں بھی آئیں گی, جاب اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. اور بحریہ ٹاؤن میں بھی اپنی کافی پالیسیز ریلیکس کی ہیں, اور کسٹمر فرینڈلی بزنس کمیونٹی کو بزنس فرینڈلی جو بائی لاز ہیں وہ اپنے ڈیفائن کر دی ہیں. فار ایگزامپل آج سے پہلے بحریہ ٹاؤن سکولز کے پلاٹ سیل نہیں کیا کرتا تھا, یعنی کوئی 9,000 ایکڑ 10,000 ایکڑ کی ایسی زمین نہیں بیچتے تھے. لیکن اب ایسے بڑے جو پلاٹس ہیں فار اسکول, فار کالج, فار انسٹیٹیوٹس, یہ اویلیبل ہیں. تو اب پاکستان میں نیشنل انٹرنیشنل جو بھی یہاں پہ ایجوکیشنل برانڈ, اسکول برانڈس, یونیورسٹیز, جو بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ اب بحریہ ٹاؤن کا رخ بھی کر سکتے ہیں, اور بحریہ ٹاؤن جیسی اچھی جگہ پہ آ کے اپنا یہ سروسز دے سکتے ہیں. اسی طرح اس سے پہلے جو فیول اسٹیشنز وغیرہ ہیں, جس طرح پی ایس او فیول اسٹیشن آج سے پہلے یہ 2-3 بنے ہوئے ہیں, یا مختلف اور اس میں کام کرنے والی کمپنیز بھی ریکوائرڈ کرتی تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنا فیول اسٹیشن بنائیں. اور شادی ہال اس طرح سے یعنی جو ویڈنگ سرمنیز کے لیے اس طرح کے بڑے ہالز کے لیے لینڈ چاہیے, تو اس پہ بھی بحریہ ٹاؤن آج سے پہلے یہ چیزیں پبلکلی سیل نہیں کرتے تھے, لیکن اب یہ چیزیں آفر بھی کی جاتی ہیں. آپ لوگ یہ بھی اویل کر سکتے ہیں اپرچونیٹیز. ہمارے پاس بڑے پیس آف لینڈ یعنی اویلیبل ہیں, آپ لوگ ان کی ٹرانزیکشنز بھی کر سکتے ہیں, ڈیل بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے لیے اگر کوئی لینڈ چاہیے ہو, یا اپنے آپ کے کسی بھی انسٹیٹیوشنل زون میں آپ کے کسی انسٹیٹیوشن کے لیے پرٹیکولر آپ کے کوئی بائی لاز ہیں یا آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں, اس کے پرپوزل کے مطابق بھی بات کی جا سکتی ہے. اس میں بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ انشاءاللہ چیزوں کو ویلکم کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بائی دا ایئر آف 2030 بہت ریفائن ہو چکی ہوں گی, پالش ہو چکی ہوں گی. ملیر ایکسپریس وے بھی ایکٹیو ہوگا, اور یہاں جو سپر ہائی وے کے اوپر پاپولیشن بھی بڑھ چکی ہوگی, بحریہ ٹاؤن کی اپنی آبادی بڑھ چکی ہوگی, تو بحریہ ٹاؤن کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی بڑے اچھے انداز سے گرو کر چکا ہوگا, اور اس وقت تک چیزیں کافی پازیٹیو ہوں گی. کنسٹرکشن انڈسٹری تو خیر ابھی بھی کافی اچھے انداز میں گرو کر چکی ہے, لیکن
2030 تک پھر مزید بھی یہ انشاءاللہ گرو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. اور جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی, ریئل اسٹیٹ چلے گا اور جاب اپرچونیٹیز ہوں گی لوگوں کے لیے, تو پھر لوگ یہاں پہ نہ صرف دوسرے شہروں سے بلکہ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ یہاں پر آ کے کام کریں گے. اور اسی طرح انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو ایکسپوجر ملے گا اور لوگ آئیں گے. جس طرح سے چائنیز کمپنیز کچھ یہاں کام کر رہی ہیں جو پاکستان میں, ان لوگوں نے بھی اپنے سیف زون میں یعنی بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنی رہائش رکھنا یعنی پریفرنس دی ہے. تو اسی طرح مزید بھی لوگوں کو یہ ایگزامپل کے طور پہ ملتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا ایریا الحمدللہ کافی سیف ہے, اور خوبصورت تو ہے ہی ہے لیکن سیف بھی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کا ابھی سپر ہائی وے کے اوپر ایک گیٹ ہے, آلٹرنیٹ 3 سے 4 گیٹس اور 3 سے 4 راستے یہ بحریہ ٹاؤن کی پلاننگ میں ہیں, جس میں کٹھور کی طرف ہوگا, بحریہ پیراڈائز کی طرف سے ہوتا ہوا راستہ, جس طرح سے ایوینیو 17 کو میں ڈیفائن کرتا ہوں, کنیکٹ کرتا ہوں, اور ایک طرف گڈاب کی طرف اور پھر جو بکائی یونیورسٹی کی طرف بھی جو راستے ہیں آلٹرنیٹ روٹس, یعنی یہ بھی فیوچر میں انشاءاللہ ایکٹیو ہو چکے ہوں گے. اور پھر 2030 تک تو آبویسلی ہو چکے ہوں گے, کیونکہ اس اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے ایک گیٹ بحریہ ٹاؤن کا جسٹیفائی کبھی بھی نہیں کرتا تھا اور مستقبل میں بھی کبھی نہیں کرے گا. تو آلٹرنیٹ راستے آبویسلی چاہیے, اور اس سے متعلق آپ لوگوں کی رائے اگر میری رائے سے مختلف ہو تو ضرور لکھیے گا, تاکہ فردر انفارمیٹیو ویڈیوز انشاءاللہ اچھے انداز میں ہم